اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فاہبط منها فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین قال انظرنی الی یوم یبعثون۔ محترم سامعین کرام، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ آپ کی خدمت میں بیان ہو رہا تھا۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور تکبر کیا اور اپنے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے برتر اور بہتر جانا اور کہا کہ میں حضرت آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ جب ابلیس نے انکار کر دیا تو خداوند کریم نے ابلیس سے کہا کہ قال فاہبط منہا، تو یہاں سے نکل جا۔ فما یکون لک ان تتکبر، پس تجھے سزاوار نہیں دیتا کہ تو تکبر سے کام لے۔ فاخرج انک من الصاغرین، پس تو یہاں سے نکل جا اور تو رسوا لوگوں میں سے، یعنی تو پست لوگوں میں سے، تو جو تکبر کر رہا ہے، تو جو سمجھ رہا ہے کہ تیرا مقام و مرتبہ بلند ہے، تیرا مقام و مرتبہ کوئی بلند نہیں ہے بلکہ تو پست لوگوں میں سے شمار ہوتا ہے۔ جب شیطان نے دیکھ لیا کہ اب میری خداوند کریم کی بارگاہ میں کوئی جگہ نہیں رہی، وہ جو عزت تھی وہ عزت بھی باقی نہیں رہی، تو اب شیطان نے مزید جو اپنا طغیان تھا، جو اپنی سرکشی تھی، اس کو مزید بڑھاوا دیا اور کہنے لگا کہ قال انظرنی الی یوم یبعثون، پروردگار اب تو نے نکال تو دیا ہے، مجھے مہلت دے۔ یوم یبعثون یعنی جب ان کو دوبارہ پلٹایا جائے گا قیامت کے دن تک، یا مثال کے طور پر جب قیامت آئے گی اور دوبارہ ان کو قبروں سے نکالا جائے گا، اس دن تک مجھے مہلت دے۔ قال انک من المنظرین، پروردگار نے کہا کہ تجھے مہلت دے دی گئی۔ اب جب مہلت مل گئی تو یہ مہلت کس لیے مانگی؟ شیطان نے یہ مہلت کس لیے مانگی؟ جب سب کچھ ختم ہو گیا تھا، خداوند کریم کی بارگاہ سے راندہ درگار ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو اب مہلت کس لیے؟ کہنے لگا کہ قال بما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ اب یہاں سے یہ جو شیطان کی جو عقیدہ ہے خدا کے بارے میں، وہ ہمیں آہستہ آہستہ خداوند کریم بیان کر رہا ہے کہ پہلے کہنے لگا کہ انا خیر منہ، میں آدم سے برتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے خلق کیا، حضرت آدم کو تین مٹی سے خلق کیا، لہٰذا میں آدم سے بہتر ہوں، لہٰذا میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ یعنی یہاں پر جو سجدہ نہ کرنے کی وجہ تھی وہ خود ابلیس تھا، خود ابلیس اپنے ذام میں شمار کر رہا تھا کہ وہ آدم سے برتر اور بہتر ہے، لیکن اپنے گناہ کو ابلیس نے خداوند کریم کے سر تھوپا اور کہا کہ بما اغویتنی، اے پروردگار اب جب کہ تو نے مجھے بہکا دیا ہے، گمراہ کر دیا ہے، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، اب میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا بنی نوع بشر کے لیے، اور بنی نوع بشر کو تیرے سیدھے راستے سے بہکاؤں گا اور انہیں تیرے سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا۔ پھر کہا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، پروردگار میں کس طریقے سے بہکاؤں گا کہ میں ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، میں ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، میں ان کے دائیں جانب سے بھی آؤں گا، میں ان کے بائیں جانب سے بھی آؤں گا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ہو سکا، یعنی شیطان نے پہلے دن یہ ٹھان لی ہے کہ میں جس طریقے سے بھی ہو سکا بنی نوع آدم کو بہکاؤں گا، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، بنی نوع بشر کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا۔ اور وہیں پر شیطان نے گویا ایک طریقے سے رزلٹ بھی اناؤنس کر دیا، یعنی وہ رزلٹ جو قیامت کے دن آنے والا ہے وہ شیطان نے پہلے دن ہی اناؤنس کر دیا، کہا کہ ولا تجد اکثرہم شاکرین، پروردگار تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پروردگار بنی نوع آدم میں سے اکثریت شکر گزار نہیں ہوگی، اکثریت جہنم میں جائے گی۔ پروردگار نے فرمایا کہ قال اخرج منہا مذموما مدحورا، یہاں سے نکل جا کہ تو مذموم بھی ہے اور تو ذلیل و خوار بھی ہے۔ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، جو بھی تیری اتباع کرے گا میں ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا، تجھ سے اور ان سب کو جہنم سے
بھر دوں گا۔ یہ جو مہلت دی گئی، اب سوال اکثر یہ ہوتا ہے کہ آخر جب خداوند کریم جانتا تھا، خود شیطان اعلان کر رہا ہے دشمنی کا، دشمنی آدم سے تھی لیکن اس کا انتقام، اس کا بدلہ بنی نوع آدم سے نکالا، اور پہلے دن ہی اعلان کر دیا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، میں ان کو بہکاؤں گا۔ یہاں تک کہ ایک دوسری آیت میں کہا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کے سب کو میں بہکاؤں گا۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں جو کچھ ہے وہ میں بنی نوع آدم کے سامنے سجا کر پیش کروں گا۔ یعنی یہ جو دنیا کی چاندنی آج ہمیں نظر آتی ہے جس میں انسان بہک جاتا ہے، کہا کہ یہ جو دنیا کی چاندنی ہے یہ میں بنی نوع آدم کی نگاہ میں اس کو بہت سجا کر پیش کروں گا۔ یہ تمام کام پہلے دن سے ہی شیطان کہہ چکا ہے کہ میں تمام کے تمام کام کروں گا، اور ان میں سے اکثریت تیری شکر گزار نہیں ہوگی، ان میں سے اکثریت جہنم میں جانے والی ہوگی، اور میں صراط مستقیم پر بیٹھا رہوں گا، یقیناً میں صراط مستقیم پر بیٹھا رہوں گا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خداوند کریم بھی جانتا تھا، شیطان بھی اعلان کر رہا ہے، تو پھر کیوں خداوند کریم نے شیطان کو مہلت دی، اور بلکہ شیطان کو خلق ہی کیوں کیا؟ بسا اوقات یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ کیوں آخر خداوند کریم نے شیطان کو خلق کیا؟ تو جواب صرف ایک ہی ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ خداوند کریم امتحان لینا چاہتا ہے، اور خداوند کریم امتحان جس طریقے سے ملائکہ کا امتحان ہوا جس میں ملائکہ کامیاب ہو گئے، ابلیس فیل ہو گیا، اسی طریقے سے بنی نوع بشر کا امتحان ہے، خداوند کریم امتحان لینا چاہتا ہے۔ اور جب امتحان لیا جاتا ہے تو امتحان اجبار کر کے نہیں لیا جاتا، بلکہ اختیار دے کر امتحان لیا جاتا ہے۔ تو جب اختیار دے کر امتحان لیا جاتا ہے تو جس طریقے سے خدائے رحمان کے رحمانی بندے ہیں اور خدائے رحمان کی طرف ہدایت کرنے والے بندگان خدا، حجت خدا موجود ہیں، تو دوسری طرف سے ایک شیطان بھی ہونا چاہیے تاکہ امتحان ہو۔ اسی امتحان کی خاطر خداوند کریم نے شیطان کو مہلت دی، اور یہ امتحان اطاعت کا امتحان تھا۔ لہٰذا دیکھا جائے کہ کون شیطان کے ورغلائے میں آتا ہے اور کون خداوند کریم کی اطاعت پر ثابت قدم رہتا ہے۔ شیطان کو مہلت دینے کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ خداوند کریم نے شیطان کو مسلط کر دیا۔ شیطان کو مسلط نہیں کیا انسانوں پر، شیطان کا کام صرف وسوسے ڈالنا ہے، وہ صرف بہکانا اس کا کام ہے۔ وہ ہاتھ پکڑ کر کسی کو مثال کے طور پر گناہ نہیں کرواتا ہے، وہ ہاتھ پکڑ کر کسی کو شراب نہیں پلاتا ہے، وہ ہاتھ پکڑ کر کسی کو مثال کے طور پر نماز کے وقت میں سلاتا نہیں ہے۔ انسان سب کام اپنے اختیار سے کرتا ہے، شیطان کا کام کیا ہے کہ فقط اور فقط ورغلانا اور وسوسہ ڈالنا۔ یہی وجہ ہے کہ اسی دن جہاں پر شیطان یہ اعتراف کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ میں تمام کے تمام بنی نوع آدم کو بہکاؤں گا، اسی دن شیطان یہ اعلان بھی کر رہا ہے کہ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمَ الْمُخْلَصِينَ، سوائے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، میں سب کو بہکاؤں گا، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہوں گے وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ امتحان ہے، اس امتحان میں شیطان کو ایک حد تک اختیار دیا گیا ہے کہ وہ وسوسہ انسان کے دل میں ڈال سکتا ہے، لیکن اس طریقے سے کہ پورا کا پورا انسان پر مسلط ہو جائے اور انسان کا ہاتھ پکڑ کر اس کو لے کر چلے جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جیسے کہ خود قرآن مجید میں شیطان کا قول نقل ہوا کہ جب بنی نوع بشر کو اٹھایا جائے گا اور وہاں پر جنہوں نے شیطان کی پیروی کی ہوگی وہ شیطان کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے، تو شیطان کیا کہے گا؟ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب تمام کا تمام امر اور حکم صادر ہو جائے گا تو شیطان کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم، پروردگار نے تم سے ایک وعدہ کیا، وعد الحق، اس کا وعدہ برحق تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، لیکن اس کے مقابل میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا لیکن میں نے وعدہ خلافی دی، یعنی میں نے تمہیں سارے جھوٹے وعدے دیے۔ پروردگار کے وعدے سارے سچے تھے، میرے تمام کے تمام وعدے جھوٹے تھے۔ وما کان علی علیکم من سلطان، لیکن یہ بھی سن لو کہ تمہارے اوپر میرا کوئی زور نہیں تھا، کوئی زور زبستی نہیں تھی، الا ان دعوتکم، میرا کام صرف تمہیں دعوت دینا تھا، صرف پکارنا تھا تمہیں، تمہارے دل میں صرف وسوسہ ڈالنا تھا۔ فاستجبتم، پس تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، خود شیطان کہے گا کہ پس اب مجھے ملامت نہیں کرو، مجھے برا بھلا مت کہو، بلکہ خود اپنے آپ کو برا بھلا کہو۔ تو یہ خود شیطان کا قول ہے،
اور پھر خود قرآن مجید میں ایک اور جگہ خدا نے بیان کیا کہ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، کہ شیطان کا زور ان لوگوں پر نہیں چلتا ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان کا زور کہاں چلتا ہے؟ شیطان کا زور ان افراد پر چلتا ہے کہ جنہوں نے خود شیطان کو اپنا سرپرست بنایا ہے، یعنی جو خود شیطان کے پیچھے چل پڑے ہیں، خود شیطان کی پیروی کرنے لگے ہیں، شیطان کو اپنا سرپرست بنا چکے ہیں۔ شیطان کا زور فقط و فقط ان افراد پر چلتا ہے۔ والذین هم بہ مشرکون، اور جو خداوند کریم کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں یا جو شیطان کے ساتھ شریک ہیں، فقط ان پر شیطان کا زور چلتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ شیطان کو مہلت دی گئی۔ اس کا فلسفہ کیا تھا؟ اس کی حکمت کیا تھی؟ اس کی حکمت امتحان تھا۔ خداوند کریم امتحان اطاعت لینا چاہتا تھا تاکہ خداوند کریم دیکھے کہ کون اپنے دعوی ایمان میں سچا ہے اور کون سچا نہیں ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یؤمنون، کہ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ فقط اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ لقد فتنا الذین من قبلہم، جبکہ ہم نے تو ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈالا ہے، اور آزمائش کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ ہم ان لوگوں میں سے جان لیں کہ کون اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں اور کون اپنے دعوی ایمان میں سچے نہیں ہیں۔ تو یہ ایک حکمت خداوندی تھی کہ جس کے تحت خداوند کریم نے شیطان کو مہلت دی۔ کتنی مہلت دی؟ الی یوم یبعثون، جب دوبارہ بنی نوع بشر کو اٹھایا جائے، جب تک مہلت دی۔ نہ صرف مہلت دی بلکہ اختیار بھی دیا کہ میں ان کے دائیں جانب سے بھی آؤں گا، بائیں جانب سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، غرض صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور ہر طریقے سے بنی نوع بشر کو بہکاؤں گا۔ لیکن یہ تمام کام کرنے کے باوجود خود شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، کوئی زور و زبردستی کے تحت میں نے تمہیں ورگلایا نہیں ہے، بلکہ میں نے صرف تمہارے دل میں وسوسہ ڈالا ہے، صرف تمہیں دعوت دی ہے، تم خود ہی میرے آواز پر لبیک کہتے ہوئے چلے آئے۔ تو یہ جو شیطان کو مہلت دینے کا معاملہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ شیطان کو مسلط کر دیا گیا، بلکہ شیطان کو ایک حد تک اختیار دیا گیا، اور وہ اختیار فقط وسوسہ ڈالنے کی حد تک تھا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔